ایک شخص ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، اور اسے حد سے زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تجھے فارغ کر دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو میری نظروں سے دور ہو جا، تو میری نظروں سے اپنی شکل کو گم کر دے، کیا میں تجھے طلاق دوں، کیا میں تجھے فارغ کر دوں، کیا تجھے میں گھر سے نکال دوں، تو اپنے میکے چلی جا، مجھے اپنا چہرہ مت دکھا۔ تو اس شخص نے یہ پوچھا کہ کیا ان صورتوں میں میری طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، اگر نہیں ہوئی تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ یہ اہم اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچ جائے، اور آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جن تک یہ اہم اور قیمتی مسئلہ نہیں پہنچا، آپ کے توسط سے وہ اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر آباد ہو جائے، طلاق ہونے سے بچ جائے، تو آپ اس ثواب میں پورے کے پورے شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتمس ہوں اس چینل دین آن لائن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں جب بھی ایسی انفارمیشن سے بھرپور دینی حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے، طلاق ایک ایسی جائز چیز ہے کہ جو باوجود جائز ہونے کے اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور اس رشتے کے اندر برکت ساتھ رہنے میں ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے میں ہے، جذبات کو احترام دینے میں ہے۔ اور اگر طبیعتیں آپس میں ملتی بھی نہیں ہیں، خیالات آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو اللہ کے لیے سمجھوتا کرنا، اللہ کے لیے کمپرومائز کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اب پسند کس حوالے سے ہے کہ یہ دنیا کے اندر واحد رشتہ ہے کہ جسے شیطان توڑنا چاہتا ہے۔ ایسی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ دن بھر کی کارروائی اس کے سامنے پیش کریں۔ ایک چیلا آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کیا، ایک کہتا ہے آج میں نے فلاں کام کیا، ایک کہتا ہے آج میں نے فلاں کام کیا۔ وہ ہر ایک کو شاباش دیتا ہے اس کی پراگس کے اوپر، لیکن ایک چیلا اس کا جب آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے، تو آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر اس چیلے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو میرا حقیقی جانشین ہے، کہ تو نے ایک میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا کر، فتنہ ڈال کر طلاق کروا دی، کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ شیطان کی نظر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق کس قدر کھٹکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ان احادیث سے آپ اس رشتے کی اہمیت کو ملاحظہ کیجئے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پھر کسی دن اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات، ان کی نوعیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسا کہ یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے دہرایا تھا کہ ایک شخص نے یہ اپنی بیوی سے کہا تو میری نظروں سے دور ہو جا، تجھے طلاق دے دوں، میں تجھے آزاد کر دوں، تو اپنی شکل بھی مجھے مت دکھا، تو اپنے میکے چلی جا، تو ماں باپ کے گھر چلی جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں، ان تمام صورتوں کے اندر جو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کیا میں تجھے طلاق دے دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سوال پوچھ رہا ہے۔ طلاق اس نے نہیں دی، اس جملے سے اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اور کیا میں تجھے آزاد کر دوں، یہ بھی اسی طرح کا جملہ ہے کہ اس میں وہ اپنی بیوی کی رائے کو پوچھ رہا ہے، لیکن اس نے طلاق نہیں دی۔ تو میری نظروں سے دور ہو جا، تو اس میں اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے، صرف ہاں اس شخص نے یہ بھی کہا کہ ان تمام الفاظ میں جو میں نے اپنی بیوی سے کہے اس میں میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، صرف ڈرانا مقصود تھا۔ تو اس صورت میں جب اس نے کہا کہ تو میری نظروں سے دور ہو جا، تو اس سے بھی اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ تو اپنے میکی چلی جا، اس سے بھی اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، اور ایک بار کہہ دیتا ہے اور نیت اس کی طلاق کی ہے،
تو اس صورت میں ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ جو تمام صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ آئندہ کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائے کہ ایسے الفاظ جب زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سچویشن، ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس سے طلاق کے الفاظ انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ میری گزارش ہے ان ماں باپ سے، ان میاں بیوی سے کہ جن کے بچے ہوں، جن کی اولاد ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو خدا را وہ اپنے اختلافات کو پس پش ڈالیں، آپس میں سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ یہ معاشرہ سے بچوں کو ظلم و ستم کا شکار بناتا ہے، تانوں کا شکار بناتا ہے کہ جن کے ماں باپ کے درمیان میں طلاق واقع ہو چکے، اور ایسے بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں معدوم ہو جاتی ہیں، ذہنی صلاحیتوں پر گن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قیمتی انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے توسط سے یہ اہم معلومات دوسروں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔